اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے وجہ بنت اشفاق مکھنپور کو دعوت اسٹیج دے رہی ہوں کہ میں تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بڑا بال نصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ. بڑا بال نصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ. برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا. پیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور. پیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور. ہر جستجو میں نے ان کو ناکام پایا. محترم حضرات، حاضرین انجمن اور عزیز ساتھیوں، حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہم سب کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی. اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس مجلس میں حقوق والدین کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے، مگر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے خطبہ میں جن آیات مقدسہ کا سہارا لیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو چند چیزوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے پہلی چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ اے لوگوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بلکہ تم اپنے والدین حقیقی کی بندگی اور فرمان برداری میں اطاعت کیا کرو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے. اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرو. تیسری چیز کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ان دونوں کے دونوں بڑھاپے عمر میں پہنچ جائے تو ان کو اخت نہ کہو، یعنی ان کو منہ سے ہاتھ تک نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھکو. اور چوتھی چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام اور نرم لہجے سے بات چیت کیا کرو. اور پانچویں چیز کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا ہے. میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ کر والدین کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے، جبکہ خود خالق کائنات نے اپنے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر کرنا اور حکم دیا بندوں کو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور اسی کے آگے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرو اور ان کی ہر بات کو مان کر چلو. اور والدین کو منہ سے ہاتھ تک کہنے سے منع کر رہا ہے اور دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمارا خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے، ایسے ہی ہمارے لیے خالق مجازی ہمارے والدین ہے، یعنی ہم اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہے. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور والدین کا احسان مند ہے. اسی لیے ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں. جاننا چاہیے کہ جب انسان اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کو حمل کے زمانے سے لے کر بچے کی ولادت تک اس قدر تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہے. ہم اور آپ ان مشقتوں کا اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے، ہم اور آپ کو ان کا تصور نہیں کر سکتے. اس کے باوجود ہماری ماں ان مشقتوں کو برداشت کرتی ہے. جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو ان کو دودھ لاتی ہے، ان کے سہارا پیشاب کو صاف کرتی ہے، ان کی حکایت اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس پر اپنا آرام، اپنی راحت اور اپنی جان و مال کو قربان کر دیتی ہے، اس کی وجہ سے کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے.
تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کیا ہے کہ آپ کو کیا معلوم حمل کے زمانے میں اس بیچاری کو کیا تکلیف اور مشقتیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے, 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے, تھوڑی دور بھی نہیں چل پاتی کہ تھک جاتی ہے. وہ برہا پھر جب بچے کی ولادت کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ شدت سے تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. اور پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی ماں ہر طریقے کی پرورش کرتی ہے, ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے, یہاں تک کہ جب بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کی ماں پیشاب کی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو اس کے بستر پر سلاتی ہے. اس کو مشقت میں ڈالا تو گوارا نہیں. یہ ہماری ماں کی ممتا اور شفقت ہے, اس میں شک نہیں کہ یہ کام کو کتنے تقاضے کے تحت ہوتا ہے. اور خدا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اولاد اپنی ماں باپ کی شفقتوں کو محسوس کرے اور ان کی محنت کو ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزار اور محبت کا اظہار کیا کرے. کیونکہ قرآن اس بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے اسے ایسے مقدسہ میں جس کو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اور یہ چلتا ارشاد فرمایا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لهما قولا كريما. کیا اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے میں بن پہنچ جائے تو تم ماتا پیٹا تو درکنار انہیں منہ سے ہاتھ گیلا کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھکو اگر یہ تمہیں سخت بات کہتے, کیونکہ اب بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے میں عموماً دماغی ذائقے کمزور ہو جاتے ہیں اور اگر بیچارے بھی نہیں رہتی جس میں پوری مشین سست پڑ جاتی ہے, ہاتھ پاؤں خود سے حرکت نہیں کر پاتی, دماغ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا, آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتی, کان آسانی سے سن نہیں سکتے, ایسے ہی زبان سے جب الفاظ نکل سکتے ہیں اور ہماری مزاج کے خلاف باتیں آ سکتی ہے, آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, کان غلط سن سکتے ہیں, ایسے ہی مزاج ہمارے خلاف باتیں آ سکتی ہے اور ہاتھ پاؤں نہیں اٹھا سکتے ہیں. اور جسم میں قوت و توانائی ختم ہونے سے مزاج چڑچڑا ہو سکتا ہے. دوستو ذرا سوچو اور غور کرو اور مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے گھر آپ کے والدین جوان تھے اور ان کی بہت کی طاقت تھی تو کیا وہ ہمارے نازک لقمے کو نہیں بتا سکے؟ کیا وہ خود بھوکے نہیں رہے مگر ہمیں کھلایا؟ کیا وہ خود پیاسے نہیں رہے مگر ہمیں کھلایا؟ کیا وہ خود ننگے نہیں رہے مگر ہمیں پہنایا؟ کیا وہ خود روتے نہیں رہے مگر ہمیں ہنسایا؟ ضرور جی ضرور ہمارے اوپر تمام احسانات ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آج یہ کہنا پڑ رہا ہے افسوس خدا افسوس کہ ہم ان تمام احسانات کو بھلا دیے ہیں. اس لیے یاد کرو اس زمانے کو جب ہم چھوٹے تھے اور زیادہ بولنا سیکھا تھا تو اپنی توسیع زبان سے اپنے والدین سے بات پوچھتے تھے کہ ابا یہ پانی ہے, ابا یہ پانی ہے, ہاں ہاں یہ پانی ہے, اور وہ تمہارے باتوں کے جواب میں بار بار وہ کہتے اور ایک بار بھی خفا نہیں ہوتے تھے. اس لیے نمک کھلانے کا تقاضا ہے کہ ان کی دل و جان سے خدمت کرو اور انہیں جائز باتوں کا احترام کرو اور اس سے اگر کوئی لفظ ہو جائے یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہتے ان کو خندہ پریشانی سے برداشت کر لو. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے, دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے, آنکھوں میں جس کی ممتا ہے, قدموں میں جس کی جنت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین کرام, کسی مقرر یا اس کے